امریکن شہریوں اور امریکن مالیاتی اداروں کو ایک سائبر کرائم میں ملوث ایک گروہ نے لوٹا ہے۔ ابتدائی انفارمیشن کے مطابق یہ نیٹ ورک جو ہے پاکستان سے آپریٹ کر رہا ہے، تو یہ ٹاسک جو ہے پھر پاکستان کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، انہوں نے 1 ماہ انتھک محنت سے اس پورے نیٹ ورک کو برسٹ کیا۔ نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنلی طور پر ملک کی بدنامی کا بحث بننے والا وہ گروہ جو سائبر کرائم کی بہت بڑی واردات ڈال رہا تھا اور مزید کروڑوں ڈالرز جو ہے وہ نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی طور پر لوگوں کو افیکٹ بھی کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس گروہ کو پکڑنے کے لیے نہ کہ پاکستان کی ایجنسیز بلکہ باہر کے ممالک بھی ایجنسیز جو ہیں وہ کافی پریشان بھی تھی۔ بالآخر وہ گروہ گرفتار ہوا، اور اس خبر کو جنہوں نے سب سے پہلے بریک بھی کیا، ہمارے ساتھ یاسر شیخ صاحب موجود ہیں جو کہ بیورو ہیڈ ہیں ARY نیوز کے، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور پوری اس کہانی کا وہ تمام پہلو جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے صاحب کہ سب سے پہلے تو ہم بات کریں کہ یہ ہوا کیسے، انیشیٹ کہاں سے ہوا، یہ انفارمیشن پاکستان کو کیسے ملی، NCCIA تک کیسے یہ کیس پہنچا۔ تو اس میں مختصراً میں بیان کروں گا کہ 2-3 ماہ پہلے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس امریکہ کا ایک DOJ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ، اس کی ویب سائٹ کے اوپر اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ امریکن شہریوں اور امریکن مالیاتی اداروں کو ایک سائبر کرائم میں ملوث ایک گروہ نے لوٹا ہے، اور 2022 سے لے کے اب تک جو ہے وہ تقریباً $30 ملین سے جو ہے امریکہ کو اور ان کے شہریوں کو محروم کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے اب جو پھر فردر جو ہے اپنی اسی ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن شیئر کی کہ FBI، امریکن FBI اور ڈچ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق، ابتدائی انفارمیشن کے مطابق یہ نیٹ ورک جو ہے پاکستان سے آپریٹ کر رہا ہے۔ اس میں 2 نام بھی دیے گئے۔ یہ انفارمیشن جو ہے جب یہ جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ دی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی ایجنسیز کو جو ہے، جو پاکستان کی پرائم ایجنسی ہے، انہوں نے فوکس کیا، چونکہ لفظ پاکستان آ رہا تھا اور پاکستان کی بدنامی کے اعتبار سے ایک بڑا ایک لمحہ فکریہ تھا کہ ایسا کیسے مطلب کہ ہو رہا ہے کہ جس پہ مطلب ہے کہ امریکن شہریوں کو اور امریکن مالیاتی اداروں کو بھی ڈسیو کیا۔ تو یہ ٹاسک جو ہے پھر پاکستان کی پرائم ایجنسی نے نیشنل جو آپ کی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کو تفویض کیا۔ یہ ہمارے ساؤتھ پنجاب سے مطلب انفارچونیٹلی بتائے جا رہے تھے۔ تو یہ ٹاسک پر جو ہے DG NCCIA نے جو ہے ملتان کے ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA کو جو ہے عبدالغفار صاحب کو تفویض کیا، اور انہوں نے 1 ماہ انتھک محنت سے جو ہے یہ اس پورے نیٹ ورک کو برسٹ کیا، اور اس کے اب تک کی جو اطلاعات ہیں، جو میری بات چیت یا ہماری جو تحقیقات ہیں، اس میں 31 افراد جو ہیں، 31 نوجوان جو ہیں وہ پروب کیے جا چکے ہیں، ان کو منظر عام پہ لایا جا چکا ہے، 14 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اس نیٹ ورک سے وابستہ، اور 15 لوگوں کے جو ہے نام کنٹرول آپ کی جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں، اور بڑے پیمانے کے اوپر گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جو ٹھکانے ہیں، جو ملتان سبززار میں سے یہ آپریٹ کر رہے تھے، ملتان سبززار کے علاقے سے اور بحریہ ٹاؤن لاہور سے، یہ 2 مختلف ان کے مراکز تھے جہاں سے یہ پورا نیٹ ورک آپریٹ ہو رہا تھا۔ وہ جو جگہیں ہیں، وہ عالی شان محلات ٹائپ بنے ہوئے گھر جو ہے وہ قبضے میں لیے جا چکے ہیں۔ وہاں پہ جتنا بھی ڈیوائسز تھی، جتنا بھی اس کے ٹولز تھے، گیجٹس تھے، جو اس سارے نیٹ ورک کے زیر استعمال تھے، وہ قبضے میں لیے گئے ہیں۔ جو ایک بڑا ایک فلیٹ ان کے پاس گاڑیوں کا تھا، بڑی لیوش اور لگژری گاڑیوں کا، وہ قبضے میں لیا گیا ہے۔ وہ تمام زیر تعمیر املاک جو ان کے پرسنل محلات جو ہے بحریہ ٹاؤن میں بن رہے تھے، وہ مطلب ہے کہ ان کی ضبطگی کا عمل کیا گیا ہے۔ ان کے ایسٹس کی جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ تو اب تک جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اس ڈیولپمنٹ کے مطابق ہزاروں ویب سائٹس جو ہیں، جو کہ امریکن شہریوں کو اور مالیاتی اداروں کو ڈسیو کرنے کے لیے انہوں نے قائم کی تھی، ان کی فرانسک کو کیا جا چکے ہیں اور وہ ملوث پائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے ان سے جو ہے سینکڑوں فشنگ ڈومینز جو ہے وہ قبضے میں لی گئی ہیں، جو مین یہ سارے نیٹ ورک کا مین سرور تھا وہ ریکور کیا گیا، اور جو انٹر کنیکٹنگ تمام گیجٹس ہیں وہ جو ہے ان سے قبضے میں لی جا چکی ہیں۔ تو ایک سکسیزفل آپریشن کے بعد جو ہے پھر NCCIA نے جو ہے اس میں جب میں نے یہ خبر بریک کی تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹوری تھی، اس کے اوپر بہت ساری پھر چیزیں ہوئی، سامنے آئی، ابھی بھی کام چل رہا ہے اس پہ۔ 7 رکنی ایک ٹیم جو ہے DG NCCIA نے تشکیل دی، جس کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں کے NCCI کے ایڈیشنل ڈائریکٹر۔ ہر لمحہ بدلتی وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال بدل رہی ہے، اور نئے نئے چہرے جو ہے سامنے آ رہے ہیں اس میں سائم۔ اور ایک جو سب سے بڑا یہ تھا کہ یہ ڈسیو کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے کہ ان کا تعلق
بہت ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور اتنی عمارت اتنی ظاہر سی پیسہ بات ہے، ایک دم سے لائف کہ سٹائل لائف سٹائل آپ کے چینج ہو جائیں، لگژری گاڑیاں آ جائیں، محلات بن رہے ہوں اور لوش کنالوں پہ محیط آپ نے کوٹھیاں اپنے فارم ہاؤسز بنا لی ہوں، تو ان کو ڈسیو کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے اور بتلانے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے فیک اینڈ فج اینڈ فراڈ جو ہے، فرضی جو ہے وہ کمپنیز ڈیولپ کی ہوئی تھی جو شو کرتی تھی کہ بھئی ہمارا جو ہے دبئی میں، ابو ظہبی میں، مڈل ایسٹ کے اندر ہمارا جو ہے بزنسز ہیں، اور وہ بزنسز ہمارے اتنے اچھے چل رہے ہیں کہ پھر اس کو دکھانے کے لیے ان کا تواتر کے ساتھ وہاں یو ای ٹریول جو ہے متحدہ ہسٹری بناتے گئے تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ یہ لوگ کام کیا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جتنے بھی نیٹ ورک سے وابستہ لوگ تھے ان کی بھی لائف سٹائل چینج ہوتے گئے، وہ بھی گھر، گاڑیاں، بنگلے اور اس طرف چلے گئے۔ اتنی تیزی کے ساتھ ان کی ریپڈ گروتھ ہوئی ہے، اور لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ کے یہ علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے ہاں کمرشل جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر غیر معمولی طور پہ کوئی پیمنٹ آئے اور وہ ان کے کانشیس لیول بوسٹ نہ کریں، تو آٹومیٹک سسٹم ہے وہ فوراً انٹیمیٹ کرتا ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ انہونی ٹرانزیکشن ہے، تو اس پہ جو ہے بینک اس ٹرانزیکشن کو نہ اسٹاپ کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انکوائری بھی کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کی لاجک لے کے آئیں کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، چیزیں واچ ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ واچ سر ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ آخر یہ نیٹ ورک پہلے سے اسٹارٹ کافی عرصے سے یہ چیز ہو چکی تھی، تو کیا ہمارا یہ سسٹم اتنا کمزور ہے کہ یہ چیزیں بنیادی طور پہ جب شروع ہوتی ہیں اس کو دیکھ نہیں پاتا؟ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ جو سائبر کرائم ہے یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اتنا کوئی آسان نہیں ہوتا، اس میں جب تک کہ آپ پہنچتے ہیں ان تک تو بہت منزلیں وہ طے کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی رابری نہیں ہے، فاسٹ اینڈ ہاں فیوریس والا حساب۔ ہاں یہ کوئی ایسی رابری نہیں ہے کہ جو سڑک پہ ہوئی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں سی ٹی وی کیمروں میں سے، آپ کا جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے کیمروں میں سے آپ پکڑ لیں گے اور کسی طرح آپ کو ایک ایسی تصویر مل جائے گی جو یہ سارے مطلب ہے کہ ہڈن مطلب کاروائی ہے، سو ان کو ڈیڈکٹ کرنا یہ ایک بڑی کامیابی ہے، ان کو پکڑنا بڑی کامیابی ہے، پورے نیٹ ورک کو گھیرنا بڑی کامیابی ہے کہ ان کو آپ نے ساری چیزیں ان کی ڈگ آؤٹ کر لی اور بہت تیزی سے کر لی۔ کورز انہوں نے ایسے دیے ہوئے تھے کہ اب معاملہ یہ ہے کہ پکڑے کیسے جاتے، پاکستان کی ایجنسیوں کو پتہ کیسے لگتا کہ یہ کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اکاؤنٹس پاکستانی بینکوں میں نہیں ہیں، یعنی کہ پیمنٹس جو آپ کی آ رہی ہیں وہ تھرو کوئی پی کے آر یا ڈالرز کے اندر نہیں آ رہی، انہوں نے اپنے اسمارٹ پلے کیا اور انہوں نے اپنے تمام اکاؤنٹس جو ہیں منی کی ٹرانزیکشنز کے دو ویب ٹولز استعمال کیے، ایک حوالہ ہنڈی، اور حوالہ ہنڈی کے اعتبار سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کمبوڈیا اور ملیشیا سے یہ پیسہ ان کا یہاں پاکستان منتقل کیا جاتا تھا، اور وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے وہ نیٹ ورک بھی NCCI نے پکڑ لیا، ٹریک کر لیا کہ جو لوگ وہاں سے پیسے بھیج رہے تھے کون کون تھے، ان کو بھی شاید ممکنہ طور پہ انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو اکاؤنٹس تھے، جو پیسہ تھا، ان کی ساری انویسٹمنٹ کرپٹوز کے اندر ہے، کرپٹو اکاؤنٹس کے اندر جو ہے مطلب مختلف پلیٹ فارم سے یہ پیسے کر رہے تھے، تو یہ مطلب ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کے مالیاتی اداروں کے پاس سے گزر کے بینکوں کے سے گزر کے پیسہ، تو اس لیے یہ مطلب ہے کہ بچے رہے، اوجھل رہے۔ آپ نے جب خبر بریک کی، انویسٹیگیٹ کیا، تو آپ کے لیے ایک بڑی سٹوری تھی، تو آپ کے اپنے ذاتی تاثرات اس وقت کیا تھے کہ اتنی بڑی آپ نے اچیومنٹ بھی کی ہے اور اداروں نے بھی کی ہے، اور نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنلی طور پر ایک بہت بڑا فراڈیا گروہ ہے وہ گرفت میں آیا، تو وہ خبر آپ کے لیے کیسی تھی کہ جب آپ اس کو بریک کرنے جا؟ سائم دیکھیے کہ جب یہ انفارمیشن، ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کا سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے، جب یہ انفارمیشن ملی تو اس کے بعد پھر میں نے جو متعلقہ اتھارٹی سب سے پہلے ہاں تھینک یو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، تو وہ پھر دل بڑا دکھی ہوا کہ ہم بڑی کوشش میں ہے، پاکستان کی ریاست من حیث الریاست ہم سب کوشش میں ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارا امیج بہت اچھا جانا چاہیے۔ ابھی ریسنٹ پاس کے اندر پاک بھارت کشیدگی کے بعد ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بڑی ناموری عطا فرمائی، بڑا ایک ٹرسٹ بحال ہوا، گرین پاسپورٹ جو ہے بہت زیادہ اچھا اس کو رینکنگ آنا شروع ہو گیا، پوری دنیا میں آپ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے، تو اس میں جو دل دکھتا ہے کہ یار ہم مطلب ہے کہ من حیث القوم مطلب ہم کیوں نہیں ایز اے نیشن بن کے ہر اپنے ایکٹ کے اوپر نظر ڈالیں کہ یار ہمارا یہ کام کیا جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے کوئی ہماری تقدیر، قومی تقدیر کے اوپر تو حرف نہیں آئے گا، ہمارے کوئی قومی مقدر کے اندر تو چھید نہیں ڈلیں گے۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ میرا دل دکھا جب میں نے اس سٹوری کے اوپر کام کیا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کرے یہ جتنے ملزمان ہیں یہ قرار واقعی سزا ان کو ملنی چاہیے، اور چونکہ انہوں نے عالمی سطح پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، سو دکھ ہوا بہت جب یہ سٹوری کر رہے تھے، اور پھر اس پہ
اس کو جذبے کے ساتھ اس لیے کرنا ضروری تھی کہ ہم پردے نہیں ڈالنے، ہمیں پردے نہیں ڈالنے چاہیے. یہ کرائم ہوا ہے، ہماری ایجنسیز نے بہت شاندار طریقے سے اس کے اوپر کام کیا اور اس کے اوپر مٹی پاؤ یا انڈر کارپٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، اس پورے کے پورے نیٹ ورک کو برسٹ کیا، جو کہ بہت مشکل کام تھا. اب ایز اے جرنلسٹ یہ میری بھی ذمہ داری تھی کہ ہم اس کی وائبس کو سوسائٹی میں پھیلائیں تاکہ لوگ کانشیس اپنا لیول بوسٹ کریں. یہ تیزی سے امیر ہوتے ہوئے یہ جو بچے ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے. آپ دیکھیں ان کی فیملی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے لا رہا ہے، کیسے کما رہا ہے. تو اس سینس میں یہ میری رسپانسبلٹی تھی، تو میں اس پہ اللہ کا شکر گزار بھی تھا کہ یہ فریضہ جو ہے میں مطلب انجام دینے لگا ہوں.